الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیال عشر۔ سامعین محترم، آج یکم ذی الحجہ ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس بابرکت ماہ مبارک کو الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلے دن اور راتیں جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں، یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولیال عشر فرما کر 10 راتوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور بھی بہت سارے مفسرین کا حوالہ ان نے دیا، وقت مختصر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس ولیال عشر والی آیت میں جو 10 راتیں اللہ نے ذکر کیں، ان سے مراد یہی 10 راتیں ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی راتیں۔ یہ راتیں بھی بڑی اہم ہیں، دن بھی بڑے اہم ہیں۔ ان راتوں کے اندر جو شخص عبادت کرے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گویا وہ لیلۃ القدر میں عبادت کر رہا ہے۔ اور جو دن کو عبادت کرے گا، روزہ رکھے گا، اس کے تو کیا ہی کہنے، گویا 1 سال کی عبادت سے بھی افضل اس کو قرار دیا گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے سامعین محترم، میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑے اہم دن ہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان دنوں میں خوب اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے نغمے گاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو زیادہ پڑھو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان 10 دنوں اور 10 راتوں کے اندر ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے، فرائض کا اہتمام ہو، سنن مستحبات کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خوب اوراد، وظائف، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور ان ایام کے اندر خوب اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ اپنے اخلاق اچھے ہوں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ساری انسانیت کا فائدہ ہو، سارے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور سامعین، میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام پر خوب درود شریف کی کثرت کی جائے، خوب درود شریف پڑھا جائے۔ اس کے فضائل اپنے ہیں۔ بہرحال یہ کام کرنے والے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن اور اپنے بال صاف نہ کریں۔ تو یہ علماء نے اس کو مستحب کا درجہ دیا ہے، اس لیے جس نے قربانی کرنی ہے، صاحب نصاب ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو چاہیے کہ اس کا بھی اگر اہتمام کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایسے ہی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، اللہ اکبر، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اس کو یقیناً اللہ کی طرف سے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے آنے والے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ دن کو روزے رکھیں، رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے لیے، ساری امت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں اللہ سنے گا۔ حالات ایسے ہیں، ہمیں جاگنا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا، ساری امت مسلمہ کے لیے رونا پڑے گا، اللہ کے ساتھ لو لگانی پڑے گی، اللہ کو منانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے
اور آپ کو اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔